مولا علی کرم اللہ وجہ کی کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہیں لیکن میں اور علی ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق، یہ رشتہ، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کیا ہیبت مولا علی کرم اللہ وجہ کی، حیدر کرار. اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے وہ خلیفہ جن کو قتل کیا گیا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ، آپس کا پیار، ان ہستیوں کا آپس کا پیار. واہ واہ واہ، بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میں چونکہ کسی عذر کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا، مجھے نہیں پتا پہلے کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن بہرحال قبلہ مفتی صاحب کی میں نے تھوڑی سی آ کے گفتگو سنی اور میرا دل کر رہا تھا میں ان کو سلام پیش کروں. جس انداز میں یہ صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اور آپ حضرات ہمیشہ کی طرح فہیم بھائی بھی، ہماری بہن کرن بھی بڑے احسن انداز میں اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے دنیا آخرت کے اندر. اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ کی قسم. مختلف جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے، جتنے بھی ٹاپ 10 چینلز ہیں سب پہ موقع ملتا رہتا ہے، لیکن میں حلفاً کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. آپ دونوں ماشاءاللہ صحابہ کرام اہل بیت اعظام اور ان ہستیوں کا جس انداز میں، جیسے انسان اپنے بابا سے کو بڑھ کر کروڑوں گنا محبت کرتا ہو، وہ آپ دونوں سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مشاجرات صحابہ کے اوپر جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ ان چیزوں کو ہم نہ چھیڑیں. آئیے حضرت حسین سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر آج ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. انہی اللہ کی قسم دیکھیں، حضرت حسین کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے نا، بے شک اس پہ تو کسی کا اختلاف، ایمان سے خارج، بلکہ کسی بھی صحابی سے فارغ ہوتے ہیں تو ایمان سے خارج. اور بالخصوص جو کربلا کے امام، شہداء کے امام اور مبارک گرانے کے امام، ان سے جو بغض رکھے گا یا نفرت رکھے گا یا ان کی بات کو اگنور کرے گا، تو ان سے پوچھا گیا جب یہ اختلاف ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا، تو پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو اللہ کی قسم کیوں صاحب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین کی ایک جملے کے اوپر عمل کر لیں تو ساری لڑائی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کون سا؟ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ کا جو آپس میں اختلاف رائے ہوئی ہے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں، آپ کس طرف ہیں؟ کہ میں دونوں طرف ہوں. پہلی بات تو یہ فرمائی، سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ رشتے وہ ہیں جو لڑتے نہیں، ان کو لڑایا جا رہا. اللہ، باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ حضرت امام حسین کا یہ فیصلہ ہماری تاریخ معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، میں اس کے دلائل پیش کر سکتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً اہل بیت سے دلی طور پہ محبت کرنے والے ہیں، واقعتاً، اور اس کے اوپر دیکھیں ہر چیز کے دعوے کے اوپر دلیل ہوتی ہے، تو ہمیں ان کی بات کو ماننا پڑے گا. انہوں نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا کیا؟ ابن ملجم جس کی بات ہو رہی ہے، جو کنفرم قاتل، بدبخت، سب سے کنفرم بدبخت. حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں باقاعدہ، جیسے مفتی صاحب میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، مولا کائنات یوں بالکل سامنے بیٹھے تو آپ نے پوچھا من اشقى الاخرین، میری امت کا سب سے بڑا شقی کون ہوگا؟ تو پھر یوں اشارہ فرمایا قاتلک، اے میرے پیارے علی، جو آپ کو شہید کرے گا، جو آپ کے چہرے انور کو خون سے آلودہ کرے گا، وہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا. اللہ. اور اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم بالفرض مان لیں جی کہ فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے کی. میرا یہ سوال ہے ہاتھ جوڑ کے بسد احترام کہ کیا باقیوں کی غلطی ابن ملجم سے بڑھ کے تھی؟ کوئی نہیں. کیوں علامہ صاحب؟ باقیوں کی غلطی تو ابن ملجم سے چھوٹی ہے نا. جو بھی ہو، ابن ملجم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اپنی جان کو چھوڑ کے اس کو پہلے مشروب پلایا جا رہا ہے، اور حسنین کریمین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اطیبوا طعامہ وَأَلِینُوا فِرَاشَہُ، پانی کھانا دینا تو گرم، بستر دینا تو نرم. فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں. فَإِنْ مُتُّ، اور اگر بیٹا میں دنیا سے چلا گیا، تو یہاں دو روایت ملتی ہیں کہ اس کو ایک ہی ضرب لگانا، اور ایک اس سے بھی بڑی روایت ملتی ہے اور معتبر ذرائع کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے، جس کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر خالد صاحب نے بھی ذکر کیا جو لندن میں ہوتے ہیں، کہ فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا. اس کے بعد ذکر ملتا ہے فَإِنْ مُتُّ،
اگر میں دنیا سے چلا گیا تو بیٹا میری دلی تمنا یہ کہ اس کو معاف کر دینا، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہم تاریخ کی چند غلط بنیادوں کے اوپر کہ تاریخ دان لکھنے والے کا کوئی قلم ٹوٹ گیا یا کیا ہوا، اس بنیاد کے اوپر ہم سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بکواس کرے، کوئی سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کوئی بکواس کرے، امی جان امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات کے جن کی پاک دامنی کا تذکرہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اس کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو اللہ کی قسم یہ تو مسلمانوں کے لیے مرنے کا مقام ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے پھر۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المسلمین، پوری امت کے مسلمانوں کے ماموں جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے سگے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، کیا وہ سخیہ تھی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کبھی گفتگو کریں گے۔ تو اہل البیت جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، ام حبیبہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ اہل البیت میں سیدہ صدیقہ عفیفہ کائنات امی جان امی عائشہ بھی تو شامل ہیں۔ جیسے اماں خدیجہ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلام جبریل کا سلام آیا، جن روایات سے ہمیں وہ ملتا ہے، انہی روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ امی جان امی عائشہ کے اوپر بھی سلام آیا۔ تو یہ وہ رشتے ہیں، ان کے بارے میں خدا را بات نہ کی جائے۔ البتہ ان کا آپس میں جوڑ کیا تھا وہ امت کے سامنے پیش کرنے کا، آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے اوپر دو چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے تو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم لوگ، ماشاءاللہ وہی تو فضائل ہیں۔ امی جان جو حسنین کریمان کی امی جان ہے، ہماری بھی امی جان ہے، ہماری کروڑوں مائیں ان پہ قربان ہیں۔ امی جان امی فاطمہ کی شادی کا واقعہ صرف آپ اٹھا کے دیکھ لینا تو یہ سارے اختلافات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ امی جان امی عائشہ، امی جان امی فاطمہ کی جب شادی کی باری آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے پہلے میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ چلو پہلے آپ بات کر لو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ فاطمہ شادی کی ترتیب ان کی بننی چاہیے، وہ گھر میں موجود ہیں، تو میری رائے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور سے بات کی جائے۔ تو صدیق اکبر مسکراتے کہنے لگے میں نے بھی تو آپ سے یہی مشورہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں کا اب دیکھیں بنیاد کہاں سے چل رہی ہے، دونوں مشورہ کر رہے ہیں اور دونوں مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں وہ شرما رہے ہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں ہاں بیٹا کیسے آئے ہو؟ تو اب چہرہ نیچے، پھر دوبارہ پوچھا کیسے آئے ہو، چہرہ نیچے، شرما رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ شرماتے کہا کہ مجھے ان دونوں نے بھیجا ہے۔ اللہ آگے جو جملہ ہے نا فہیم بھائی، وہ سونے کے سے اوپر کو چیزوں اس کے ساتھ لکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے بہن مسکراتے فرمایا کہ جس بات پر ابو بکر اور عمر راضی ہو جائیں اس پہ اللہ اور اس کا رسول، جس بات پہ ابو بکر اور عمر راضی ہو جائیں اس پہ اللہ اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے، جو ان کی رائے وہ ہماری بھی رائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ جہیز کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک زرہ پڑی ہوئی ہے، اچھا سے کرو اس کو سیل کر کے، حق مہر کے لیے۔ حضرت عثمان راستے میں جاتے ہی ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا میرے شہزادے کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی ایسے ایسے شادی تھے۔ اچھا میرے ہم ظلم بن رہے ہو؟ خوشی کے ساتھ گلے سے لگایا، پیار کیا، محبت دی، اور کہا کہ یہ کتنے کی بیچنے جا رہے ہو؟ کہا جی 100 درہم کی۔ کہا یہ تو مہنگی ہے، آپ اتنی سستی کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا کتنے کی ہونی چاہیے؟ تو کرتے کرتے آپس میں بارگیننگ چل رہی ہے، تو ایک روایت میں 400 درہم کا ملتا ہے اور ایک میں 800 درہم کا ملتا ہے، یعنی اتنی مہنگی کر کے لی تاکہ ان کی معاونت ہو سکے، ایک دوسرے کی محبت۔ غنی رضی جی اللہ غنی تھے نا جی، نام ہی غنی ہے۔ اچھا اب لینے کے بعد جب واپس پہنچتے ہیں تو وہ زرہ بھی واپس ساتھ ہوئی کہ یہ کیا؟ کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب گھر کا ساز و سامان اما فاطمہ آ کے دیکھتی ہیں تو دیکھتے ساری ان کی زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے مفتی صاحب کہ یہ میرے بہنوئی سے بڑھ کر یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتے ہیں، اتنی سخاوت اللہ نے ان کو، سارے گھر کا سامان سجایا ہوا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں اور جا کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے آپ کے پاس سنبھال کے رکھی، یمنی چادر تھی، بڑی نایاب قسم کی، کہ وہ مجھے دے دو، آج وہ امانت دینے کا وقت آ گیا۔ تو بیوی آگے سے روتے ہوئے کہنے لگی میں نے بھی آج تک آپ سے کبھی کس چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اگر اجازت ہو تو میں ایک مطالبہ کروں۔ تو آپس میں نا اختلاف اور تکرار چلنا شروع ہو گیا کہ میں آپ سے یہ چادر مانگتی ہوں، بیوی کہہ رہی ہے میں مانگتی ہوں، خامند کہہ رہے ہیں سیدنا عمر فاروق میں مانگتا ہوں۔ اب دونوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو کہا اچھا تو نے دینی کس کو ہے؟
دونوں نے ایک ہی کو دے دی، دونوں نے ایک ہی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ بیوی بھی تمنا کر رہی ہے کہ ہمارے گھر کی، ہمارے کائنات کی، کل کائنات کی سب سے قیمتی شے وہ یمنی چادر جو اس وقت ہزاروں دینار کی آئی، وہ بھی چاہ رہی ہیں اما فاطمہ کو جائے، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں اما فاطمہ کو اور جائے، بحث بھی اسی پر ہو رہی ہے، بحث بھی کہ دیکھ ہو کون۔ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہ شادی ہو جاتی، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تینوں خلفاء کا زمانہ اٹھا کے دیکھیں، لوگ مختلف موقعوں پہ آ کے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے دور خلافت میں جو کام سر انجام دیے جا رہے ہیں سیاست کے، اللہ کی قسم جو بندہ تصور کر سکتا ہے نا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے مشیر علی جیسے، سبحان اللہ۔ سبحان سبحان اللہ۔ عمر فاروق اس وقت تک اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ معتبر جن روایات سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن روایات سے بخاری اور مسلم، میں تاریخ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جس کے اوپر انکار کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، ان سے ہمیں یہ واقعات مل رہے ہیں کہ آپس میں ایسے شیر و شر کرتے، پتہ نہیں تیسرا قبیلہ کہاں سے آیا جس نے آگے ان کو جدا کر دیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے، جو بھی ہے وہ۔ بلکہ میں آپ کو وہ حدیث بھی بیچ میں کوٹ کریں کہ لولا علی لہلک عمر، لہلک عمر، اللہ اکبر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اتنا بڑا جملہ۔ حضرت عمر مدینے سے تشریف لے جاتے تھے تو خلافت جو ہے، خلافت کے سارے امور حضرت علی کے پاس تو رکھے اور جاتے ان تھے کے جب تک حضرت علی نہیں آتے تھے، یہ معتبر کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے، اس وقت تک فیصلہ شروع نہیں ہوتا تھا۔ اور دیکھیے کہتے ہیں ہر برتن سے وہی شے ٹپکتی ہے، جیسے یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، خوشبو ہوگی تو خوشبو نکلے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، اور کیا فرمایا کہ جاؤ میرے گھر کے اندر فلاں الماری کے اندر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ وہ کپڑے کو جب کھولا گیا بیچ میں جبہ نکلا، جبے کو کھولا گیا بیچ میں ایک کپڑا نکلا، پھر کرتے کرتے آخر میں ایک ٹکڑا نکلا جس میں حضرت حسین سے یہ لکھوایا تھا، ایک موقع پہ بچے سے یہ غلطی ہوگی، آپس میں اختلاف ہوا، تھوڑی سی گرمی سردی ہوگی، بچوں کی آپس، بچے تو اس وقت، تو فرمایا یبن الغلام، او میرے غلام کے بچے۔ تو عربوں میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو عمر یوں جھومے جیسے دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی۔ کہ واقعی انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو بڑا خوش ہوئے کہ میری شکایت لگا رہا ہوں اپنے والد محترم کو ابن عمر کے، ان کو کھینچا جائے گا۔ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ دنیا آخرت میں ہماری سند ہے، لکھوا کے لاؤ کہ تاکہ ہم اللہ کے محبوب کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل بھی آپ کے غلام تھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ تو وہ آخری وقت میں یہ منگوایا جا رہا ہے۔ اور آخری ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، عبداللہ ابن مسعود جن سے فقہ حنفی ساری منقول ہے، بڑوں میں سے حبر الامہ، وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے اللہ اکبر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سے بڑھ کر فصاحت، بلاغت، سیاست، قضاء اس میں سب سے اوپر ہیں۔ عمر کا قبلہ متصب جو جملہ تھا وہ سونے سے لکھنے والا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کو ناراضگی کا ہلکا سا اظہار کرتے ہوئے، جیسے اپنے بھائیوں کو بتا ڈانٹتے ہوئے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ کی اتنی بڑی ہستی کہ اے عبداللہ یہ مدینہ کے نہیں، اللہ کی قسم کرۂ ارض پر اس جیسی ہستی نہیں جو اللہ نے، جو ان کو قوت فیصلہ عطا فرمائے، جو ان کو فہم اور عقل عطا فرمائی، یہ آپس میں کیفیت۔